تخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الرشيد: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي مقام آخر: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شاعر النبي حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. بندہ پروردگارم محمد احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دار میں ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ڈٹھے ورک قرآن دے کول سارے، نہیں تیرے جہاں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ، انواش کا ازلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکے کوئی بشر آکے، رات نہیں پوندا یہ شور ڈٹھا.
اللہ والے اگل مکا چھوڑی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا سکوں آسرین مٹھے مدنی سیندے سڈے حال تے کرم ہزار تھسن ابو بکر عمر عثمان و علی سڈے حامی چارے یار تھسن ہوسی کار دی گرمی وچ معاشر دے انہوں جلوہ گر سرکار تھسن جیندے سبقت سہرے گاندے ہیں اندے لب ہلسن سڈے بیڑے پار تھسن ذکر تے دے یار دا مولا کریندا رہ ونیاں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونیاں تیرا میرا ہک جو ہے محبوب تاں ولی کروں عرشاں تے تو نہ گنے میں ات چمیندا رہ ونیاں لوگ پڑھتے حج نمازاں میرے ذمے کم لائیو میں تیرے محبوب دے شہرے سنیندا رہ ونیاں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ دے پیارے اساں گناہگار امت دے سہارے رب دے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم حضور جان جانا جان کائنات حضور سرور عالم سید عالم حضور سیدنا احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت دوتے درود شریف دا نذرانہ پیش کرن تو بعد سامعین کرام دعا ہے کہ اللہ پاک ساری جمعے دی حاضری قبول فرماوے سدا آمنا مسجد وچ باونا قبول اور منظور فرماوے اور جیڑی آیات کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کے دعا ہے کہ خالق کائنات میں کو ان دا سچ اور حق معنی مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین حضور نے ارشاد فرمایا ہوں ویلے تک کوئی شخص کامل مومن نہیں تھی سکتا ہوں ویلے تک کئی شخص کا ایمان مکمل نہیں تھی سکتا جب تک وہ اپنی جان اولاد والدین تو ود کے میں مصطفیٰ کریم نال پیار نہ کرے سامعین کرام درود شریف سلام اساں جڑے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے سلام پڑھدے سے محفل میلاد جو بھی اساں اہتمام کرندے سے اے سارے محبت مصطفیٰ دے وچ آندن محبت ہے تا اے سارے اہتمام اہل سنت و جماعت کرندی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک اہل سنت جماعت کو ایویں قیامت تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچی اور پکی محبت عطا فرماوے اللہ رب العزت نے اپنی لارائب بے عیب بے مثل بے مثال کتاب دے اندر ارشاد فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک تساں خلق عظیم دے اعلیٰ مرتبے دے فیض ہوئے اللہ کریم اپنے محبوب ارشاد فرمائے بے اے محبوب بے شک تساں خلق عظیم دے اعلیٰ مرتبے دے فیض ہوئے یعنی کہ اساں تکوں خلق عظیم نال نوازے سامعین عزیز وقار کائنات دے اندر جتنے نبی اور رسول ہیں اللہ پاک نے جتنے اور رسول اور نبی مبعوث فرمائے جتنے نبی اور رسول بھیجے تمام نبی اخلاق علیہ مگر جس ٹائم دعادے تے میرے نبی محتشم دی واری ہے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ معبود اے نبی اخلاق علیہ مگر تو تاکو اسا خلق عظیم دے اعلیٰ مرتبے دے فیض فرمائے سامعین کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چلن بھی عظیم ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بولن بھی عظیم ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مسکراون بھی عظیم ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سمن بھی عظیم ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اٹھن بھی عظیم ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کھاون بھی عظیم ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیون بھی عظیم ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا علم بھی عظیم ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات بھی عظیم ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اختیارات بھی عظیم ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کمالات بھی عظیم ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بھی عظیم ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت بھی عظیم ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کتاب قرآن مجید بھی عظیم ہے اور مختصر کہ اللہ پاک نے آپ کو خلق عظیم دا مالک بنا چھوڑے سامعین دا ساکو بھی چاہیے کہ اساں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق کو اپناؤ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار کو اپناؤں. اگر اخلاق اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، عبادات، خیرات، صدقات یہ سب ہوں ملے فائدہ رہسی جس ٹائم سارے اخلاق اچھا ہو سی. اگر اخلاق اچھا کہنی تو سمجھو کشا کہنی. ایک مرتبہ روایت میں جاندے کہ ایک صحابی نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا کہ اے ام المومنین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمائندن کہ تیں کیا قرآن کے نہیں پڑھا؟ صحابی عرض کرنے جی میں قرآن پڑھے. تو آپ نے فرمایا کانا خلق القرآن، پورا قرآن کریم مصطفیٰ کریم دا اخلاق ہے. آپ نے فرمایا سارا قرآن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دی گواہی دیندے. حضرت عائشہ فرمائندے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دی کوئی حد کہنی. جی میں قرآن مجید اللہ پاک دی کتاب ہے، اللہ پاک دا کلام ہے جن دے معانی اور معارف دی کوئی حد کہنی، ایویں ہی مصطفیٰ کریم دے اوصاف اور اخلاق دی کوئی حد کہنی. حدیث پاک جاندے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مروی بیان کرنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تساں جتھا مرضی ہے رب کو ڈرو، اور اگر تیرے کو گناہ تھی کہ تساں ان بعد نیکی کرو کیونکہ نیکی گناہ میں کو مٹا دے والی ہے. اور مزید ارشاد فرمایا کہ تساں لوگ دے نال اچھے اخلاق نال پیش آؤ. سامعین ہن سب کو اپنے اخلاق تے توجہ دینی چاہیے، سب کو اپنا اخلاق سنوارنا چاہیے. وڈے دا ادب، چھوٹے نال شفقت، والدین دے نال حسن اخلاق، بہن بھراواں دے نال حسن اخلاق، رشتہ داراں دے نال حسن اخلاق، پڑوسیاں دے نال حسن اخلاق. حدیث پاک جاندے حضرت جابر مروین فرمائندن کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے کو سب تو پیارا وہ شخص ہو سی تے قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب وہ شخص ہو سی جن دے اخلاق اچھے ہو سن. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ حضور پاک دعا کریں دے بیان کہ اللہ میرے کو جیویں تا میرا خوبصورت بنائے، میری سیرت خوبصورت بنائے، ایویں ہی تو میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. اتوں ایک سوال پیدا تھیندے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا کرن دی کیا ضرورت ہے؟ آپ اخلاق دی گواہی دا خود قرآن نے نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک تو خلق عظیم تے اعلیٰ مرتبے دے فیض ہے. حضور نے دعا کیوں کی ہے کہ میرا اخلاق اچھا بنا دے؟ تو ان جواب ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تعلیم دیندے پن، اپنی امت کو یہ سبق دیندے پن کہ اگر تو کوئی اخلاق اچھا تھی دے تو اللہ پاک دی بارگاہ جھک ونجو تے دعا کرو اللہ میرا اخلاق اچھا بنا دے تو رب کائنات تیرے اخلاق ٹھیک کر دے سی. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بد اخلاقی کو بچو، بد اخلاقی کو بچو. حضور نے فرمایا کہ اچھا اخلاق، حسن اخلاق گناہ کو ایویں ختم کر دیں جی پانی برف کو پگھلا دیں ہے. اور فرمایا کہ برے اخلاق کو بچو کیونکہ برا اخلاق نیکیوں کو ایویں تباہ کر دیں جی میں سرکہ کھجور کو تباہ، سرکہ شہد کو تباہ کر دیں. حضرات یہ وغیرہ جیسا اپنا اخلاق دیکھو سارا اخلاق کیویں ہے. اگر سب کوئی ایک بندہ کٹے اسا سمجھاون تو بجائے کو 5-6 بندے کٹھے کر چھوڑنے سے. حضور نے فرمایا قال نعم يسب ابا الرجل فيسب امه ويشتم امه فيشتم امه. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اپنے والدین کو مندے کڈن کبیرہ گناہ ہے. صحابہ چونگن عرض کرن یا رسول اللہ اپنے والدین کو کون مندے کڈیں دے؟ حضور نے فرمایا صحابہ سن گئے نو جیرا بندہ بنے کو مندے کڈیں دے دوجے دے والدین کو مندے کڈیں دے لہذا وہ اپنے والدین کو مندے کڈیں دے تا مندہ کڈن بہت کبیرہ گناہ ہے. دعا کہ اللہ پاک سب اخلاق کے عظیم دل نوازے. حضور پاک دے اخلاق چیک کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم مکہ شریف تو مدینے دے وچ ہجرت کرتے ہیں نا میری ماں میں کچھ آتے حضور پاک دی بارگاہ دے وچ آئیے. آج عرض کریں یا رسول اللہ آقا پورے مدینے دے مرد اور عورتیں نے تاکو قیمتی تحائف پیش کیتے تاکو تحفے دیتے نے خوبصورت، میں غریب ہاں میرے کو تحفہ کوئی کہہ نہیں لہٰذا اے تسا میرے انس قبول کر گئے نو. حضور نے حضرت انس کو قبول کر گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ 10 سال پورے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کی ہے. میں کو کنہیں یاد کہنی کہ انہیں 10 سالے نے وچ حضور پاک نے کنہیں میں کو ماریا ہوئے، کنہیں میرے تے غصہ کیتا ہوئے، کنہیں حضور پاک دے چہرے دا تیور تبدیل تھے ہوئے. اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ ایک یہودی آیا جندا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرضہ دیون آئی مگر ہوں وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرضہ دیون رہے تمام کہنا آئی. یہودی آتے آتے کہ ہوں میں تاکو مہلت نہیں دینا، میں قرضہ اپنا گھنتے ویسا مائی تھی بیٹھا جب تک تسا قرضہ کہنا لے جو تو میں کہنا ویسا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اے گل ہے تو تھی بیون جب تک تیرا میں قرضہ کہنا دے سا میں تو کہنا ویسا. حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش چاہ گئے جذبے چاہ گئے میان دے وچ تلوار کٹ گئی نے بے صحابہ بھی کریجن پہ گئے کیونکہ زہر دی ٹائم پہ معاہدہ تھیا اگلے دی فجر اذان دا ٹائم تھی کہ حضور پاک نہ گھر گئے نہ ہی آپ نے آرام فرمائے سارے صحابہ جوش چاہ گئے آپ نے فرمایا نہ صحابہ کوئی غصہ نہ کرے کیونکہ این آدمی دا حق کے مائیں دا قرضہ دیونے جس ٹائم یہودی نے آپ دے اخلاق لیتے کہ سارے صحابہ موجود ہیں حضور چاہیں میں مروا بھی سکتے ہیں کچھ مرضی کروا سکتے ہیں میں حضور پاک کل تا بھلائی بیٹا ہون تھی کہ نہ حضور پاک گھر گئے نہ آرام کیتے نے جس ٹائم وہ اخلاق لیتے سی آدھے صحابہ سارے گواہ تھی جو میں اساں اپنی تورات دے وچ پڑھیا سے کہ آخری نبی آسی اللہ دا آخری نبی نہ ہوندا محمد بن عبداللہ ہوسی مکے دے وچ اون دی ولادت ہوسی ہجرت کر دے مدینے دے شہر دے وچ آسی اون دے اخلاق اون دے کہ نشانے وچ ایک نشانی اے کہ اون دی نہ زبان وچ سختی ہوسی نہ اون دے دل وچ سختی ہوسی نہ اون دے گفتگو وچ سختی ہوسی کہیں دی زیادتی دا جواب زیادتی نال کہنا دے سی تے لوگوں گواہ تھی جو میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دا آخری نبی اور سچا رسول ہے تے میں مسلمان تھی نہ کلمہ پڑھدا دیکھو حضور پاک دے اخلاق نال کافر بندہ بھی مسلمان تھی گیا تا دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اچھا اخلاق اپناواں دی توفیق عطا فرماوے سب سامعین کرام میں تھوڑا جہاں تذکرہ نور مصطفیٰ دا کرنا چاہتا کیونکہ اخلاق مصطفیٰ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت ہے نور مصطفیٰ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت ہے اللہ پاک نے اپنی لا ریب بے عیب بے مثل بے مثال کتاب کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تحقیق اللہ نے تمہاری طرف نور اور روشن کتاب بھیجی ہے تفسیر کبیر تفسیر بیضاوی تفسیر تبیان القرآن تفسیر جلالین البتہ تمام مفسرین کرام دا گال تے اتفاق ہے کہ نور تو مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک ہے اور کتاب مبین تو نبی قرآن پاک مراد ہے حدیث پاک کے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری کہ سب تو پہلے اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا فرمائے حضور کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو پوچھنا کریں یا رسول اللہ پاک نے سب تو پہلے کیڑی شے کو پیدا فرمائے حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اے جابر سن گن اللہ پاک نے ہر اس چیز تو پہلے تیرے نبی دے نور کو اپنے نور وچ پیدا کیتے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل کو پوچھا اے جبریل تیری عمر کتنی ہے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں یا رسول اللہ آقا میرے کو میری عمر کا اندازہ تھا کہ نہیں میرے کو اتنا پتا ہے کہ ایک ستارہ 70,000 مرتبہ ابھر دے میں جبریل نے 72,000 مرتبہ رہتے حضور نے فرمایا اے جابر قسم رب کعبہ دی جنہیں قبضہ قدرت دے وچ میری جان ہے او ستارہ میں محمد ہاں اور غیر دوجا مذہب آتا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور کہنی افضل البشر بھی ہیں اکمل البشر بھی ہیں احسن البشر بھی ہیں مگر نور کہنی جیسے ہم نے کوئی قرآن پاک دیات حوالہ دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ بھائی اللہ صاف فرمائندا پہ تہاڈے کول نور ہے روشن کتاب ہے یہ تساں کیوں نہیں منے دے اور ان سے یہ نور تو مراد بھی قرآن مجید ہے کتاب تو مراد بھی قرآن مجید ہے لیکن انہیں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی دا قاعدہ ہے معطوف علیہ ہو روندے معطوف ہو روندے اے نور معطوف علیہ ہے کتاب مبین معطوف ہے معلوم ہویا کہ نور تو مراد مصطفیٰ کریم دی ذات پاک ہے اور کتاب تو مراد قرآن مجید ہے اگر بے فرض ہونے دی گل مان کی دی کہ نور تو مراد کتاب ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نور کہنا حدیث پاک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ایک رات میں حضور پاک کو ٹھہرا رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گزاری ہے آپ رات اٹھے نوافل ادا کیتے نے آپ دے زبان مبارک دے کلمات ہیں یا اللہ میرے ہتھے کو نور بنا دے یا اللہ میرے اکھی کو نور بنا دے یا اللہ میرے اتنے نور کر دے میرے تلے بھی نور کر دے یا اللہ میرے سجے بھی نور کر دے میرے کھبے بھی نور کر دے ہن تساں خود دسو جس ٹائم حضور نے دعا کی تھی اسی کہ اللہ نے نور کنا بنایا اسی جب کہ اللہ نے وعدہ کیتے والا سوف اجوتی کا رب کا فتدا اے محبوب تا اتنا دسو تساں راضی تھی ویسو اساں دے سے دیکھن دا فرق ہے اللہ علیہ دن کے حضرت ابوبکر نے دلوں ڈٹھے انہیں کو نور نظر آئے حضرت ابوبکر نے دلوں ڈٹے صدیق بن گئے حضرت عمر نے دلوں ڈٹے فاروق بن گئے حضرت عثمان نے دلوں ڈٹے ذوالنورین بن گئے حضرت علی نے دلوں ڈٹے شیر خدا بن گئے ابو جہل نے اکھی نال دماغ دکھی نال ڈٹے فرعون بن گئے حضور نے فرمایا ہر امت دا ایک فرعون ہے جیڑی میری امت دا فرعون ہے ابو جہل ہے ایڈا وڈا فرعون حضرت ابو لہب نے ڈٹے جہنمی بن گئے حضور دا چاچا ہے تشہر دے ڈٹے ور کو قرآن دے کھول سارے ڈٹے ور کو قرآن دے کھول سارے نہیں تیرے جیاں کوئی ہور ڈٹھا
تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ ان عاشقاں ازلی چور ڈٹھا کوئی نور آکے کوئی بشر آکے رات نہیں پوندا ایو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا ایک مرتبہ سدرت مکین جبریل امین تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمائے حضور پاک دی شان جبریل امین دی زبان جو سنو حضور نے دریافت فرمایا جبریل تے تمام نبیوں کو ڈٹھے انہیں دی درگاہیں کو ڈٹھے تے تمام رسولیں کو ڈٹھے انہیں دی بارگاہیں کو ڈٹھے تے آدم دی خلافت ڈٹھیے تے عیسیٰ دی شجاعت ڈٹھیے تے موسیٰ دا جلال ڈٹھے یوسف دا جمال ڈٹھے البتہ تے تمام نبی دی شان و شوکت ڈٹھیے حسن و جمال ڈٹھے اے جبریل اے دسا تے تمام نبی وچ کہیں کو میں مصطفیٰ ورگا ڈٹھی حضرت جبریل عرض کرن قال جبریل قلبت مشارق الارض ومغارب التي فلم ارى رجلا من محمد علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ تو غلام نے مشرق بھی ڈٹے مغرب بھی ڈٹے شمال بھی ڈٹے جنوب بھی ڈٹے مگر ودھوا جا چہرہ نظر نہیں آیا یا رسول اللہ واللیل اذا سجا جا زلفا نظر نہیں آیا یا رسول اللہ ما زاغ البصر وما طغى جی اکھیں نظر نہیں آیا یا رسول اللہ علم نشرح لك صدرک جی سینہ نظر نہیں آیا گال مکا چھوڑا یا رسول اللہ جویں بن بناون والا خدا کمال ہے ایویں بناون والا مصطفیٰ کمال ہے سامنے کرام دعا کہ اللہ پاک سکو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سچی اور پکی محبت عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین سنتا